سے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، وہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی. بٹ میچ پہ آ جاتے ہیں، بیکاز میچ جو ہے جو آج آپ نے ہارا وہ کہاں ہارا. حفیظ آپ نے شروعات کی، فخر زمان تھینک فلی نظر آئے بیٹنگ کرتے ہوئے ایٹ دا ٹاپ آف دی آرڈر، بیکاز دیٹ واز آلسو ون تھنگ دیٹ وی کونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ وہ کہاں ہیں ورلڈ کپ میں، اور اگر وہ ہیں بھی تو وہ کبھی 5 پہ ہیں کبھی 6 پہ ہیں. جو ان کی اوریجنل پوزیشن تھی اوپننگ وہ ان کو نہیں دی گئی، آج ان کو دی گئی، اچھا کھیلے. اس کے بعد کیا ہوا؟ میرا خیال ہے اس نے جواب دے دیا تمام لوگوں کو کہ فخر ابھی بھی وہی فخر ہے جہاں پہ اس نے شروع کی تھی اپنی کرکٹ. جو 2017 کا فخر تھا وہ آج بھی وہی فخر ہے. ہمیں ڈاؤٹ ہے، ہماری مینجمنٹ اس کو جج نہیں کر پا رہی، ہماری مینجمنٹ اس کے سکلز کو نہیں سمجھ پا رہی. فخر نے جو آج اننگز کھیلی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اتنی دیر کرکٹ کھیلی ہے. جب آپ اتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں آپ کو ایک قسم کا ڈسکریج کیا جاتا ہے اور آپ سے پہلے دوسروں کو آپشن ملتی ہے. آپ نے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کی، اس کے باوجود جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا 30-40-50 کروں. اس نے ٹیم کے لیے کھیلا. اس کا جو انٹینٹ تھا، اس کے جو کھیلنے کا طریقہ ہے، ہمیں اس طرح کے سیلف لیس کریکٹرز چاہیے. جب تک ہم ایسے سیلف لیس کریکٹرز، امپیکٹفل پلیئرز کو پروموٹ نہیں کریں گے ہم لوگ ناکام. کیونکہ یہ وہ کریکٹر ہے جو مجھے چاہیے پاکستان ٹیم کو، ہم سب کو چاہیے کہ جو جائے اور جا کے وہ کرے جو پاکستان ٹیم کو چاہیے. وہ یہ نہ سوچے کہ میرا یہ شاید آخری میچ ہو، میری لائف کا آخری میچ ہو. بٹ ہی وینٹ آؤٹ دیئر، ہی وینٹ فار اے کاز. کاز کیا ہے کہ یار اگر میں ایز اے اوپنر جاؤں گا تو میں اٹیک کر کے اسکور کرتا ہوں. دس از واٹ فخر از آل اباؤٹ. تو اس طرح کے کریکٹرز کو ہمیں پروموٹ کرنا. اور آئی ایم سو ہیپی کہ اس نے ان تمام پلاننگ والوں کو اپنی اننگز سے ایکسپوز کیا کہ آپ لوگوں نے میرے سکلز پہ چیلنج کیا. اب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اب جواب دو ان چیزوں کا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا لوگوں کو کہ فخر کہاں تھا اس پورے ورلڈ کپ میں. اس میں جو ریسرچ ہے، اوبیسلی آسٹریلیا بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے. جو ڈراپ ہو یا جس کو باہر بٹھایا ہو، جب وہ آتا ہے تو اس کو 3-4 میچ لگتے ہیں اپنے پرانی فارم میں آنے کے لیے. حفیظ نے جو بات کی کہ اس نے بتایا آج کہ باہر بھی بٹھایا ہوا تھا، بٹ اس نے پہلے ہی میچ میں امپیکٹفل ناک کیا. ریسرچ کی بھی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی اس نے کہ آپ کرتے رہو ریسرچ، میں آیا ہوں اور مجھے پاکستان کے لیے کرنا ہے. ہمارا یہ پورا پینل آئی تھنک ڈے 1 سے فخر کا نام بیچ میں رکھے ہوئے تھا کہ اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، نسیم شاہ کو ہونا چاہیے. تو دیکھ لیں، وہی جو میرے سے پہلا سوال کیا گیا تھا سلیکشن کا، جب تک آپ کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے اگلے سارے پلان زیرو. سلیکشن ٹھیک ہے پھر آپ کے اگلے پلان بنتے ہیں. میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. آپ لوگوں نے سب نے باتیں کی، لیکن ساتھ میں کہوں گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل فور آف یو، ہم نے یہ باتیں بھی کی کہ پلیئر کو بیک کرنا چاہیے. کوئی آؤٹ آف فارم پلیئر ہو اس کو کھلائیں، اس کو چانس دیں، کریں. ہم ربادہ اور بٹلر کا ایگزامپل نہیں لے سکتے. وہ ٹیم ہے جو جیت رہی ہے. جب ایز اے ٹیم آپ ہار رہے ہو تو آپ کو کچھ ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو شاید کڑوا گھونٹو. بیکاز وین یو سی دا رائٹنگ آن دا وال کہ ایک سرٹن پلیئر اسٹرگل کر رہا ہے تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ٹرن اراؤنڈ ایک میچ سے دوسرے میچ میں. ڈو یو فیل اب فخر ہو، ابرار ہو، نسیم ہو، یہ ہاتھ مل رہے ہوں گے کہ مجھے چانس دو میں کچھ کروں؟ اگر ان سے کچھ ہو نہیں رہا تو یو ڈونٹ لوز اینی تھنگ. ہو سکتا ہے میں بھی فیل ہو جاؤں. دیکھو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا میگا ایونٹ آتا ہے نا تو آپ اس کی پریپریشن بہت پہلے کرتے ہیں. اور جب جاتے ہیں، جب میگا ایونٹ ہوتے ہیں اس میں پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ریپوٹیشن والے پلیئرز کے ساتھ جانا ہے یا اب ہم نے آگے اگلے میگا ایونٹ کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. تو وہ ڈفرنٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. جب آپ میگا ایونٹ میں آتے ہیں، جیسے اب بٹلر ہے، ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت اوپر نیچے پرفارمنس دے رہی ہے، پیچی چل رہی ہے، بٹ وہ پھر بھی اس کے اوپر اسٹک کر رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ جب بھی میگا ایونٹ میں جاتے ہیں آپ کو بڑے پلیئرز کے ساتھ جانا ہی جانا ہے. بٹ اوبیسلی جب جاتے ہیں تو آپ ان کو ویل پریپیئرڈ کرتے ہیں، آپ اس کو ویل پریپیئرڈ کر کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ور آر پلیئرز ویل پریپیئرڈ؟ ریپوٹیشن کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی. ہاں، جو ہماری ریپوٹیشن والی پلیئرز ہیں. ریپوٹیشن کس کی ہے؟ ریپوٹیشن شاہین کی ہے، ریپوٹیشن شاداب کی ہے، ریپوٹیشن بابر کی ہے، نواز کی ہے. آئی مین آئی ایم جسٹ نیمنگ دیم بیکاز دیز آر آل پلیئرز جو پچھلے 10 سال سے شاید ہمارے سرکٹ میں ہیں. دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اس پورے ٹورنامنٹ میں پلیئرز کو بھی ایکسپوز کیا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کے سکلز کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو بابر از اے گریٹ پلیئر، بہت شاندار پلیئر ہے، بہت بہترین پرفارمنس ہے. لیکن کیا وہ اس T20 کرکٹ جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں وہ ایوالو ہوا ہے؟ نمبر 1 نہیں ہوا تو وہ 4 پہ کیسے کھیل سکتا ہے جہاں پہ وہ سب سے زیادہ اسٹرگلنگ پوائنٹ تھا. تو یہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ بابر نے کہاں جانا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں شاداب اور نواز کی، if they cannot bowl because they are bowling all rounder, if they cannot bowl 4 overs in this format, ہمیں ان کی بیٹنگ نہیں چاہیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں
تو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے ان پلیئرز کو کس وجہ سے کھلانا ہے. فہیم اگر کھیل رہا ہے تو وہ فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہے, اگر وہ بالنگ نہیں کرے گا تو مجھے اس کی بیٹنگ کا کیا کرنا ہے نمبر 8 کے اوپر. سو ہم نے خود اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے جو غلط تھے, ہم نے ان کو ریوزٹ کرنا ہے کہ ہمارے آل راؤنڈرز کون سے ہوں گے. بیٹنگ آل راؤنڈر ہے تو اس کا پہلا کام بیٹنگ ہے, بالنگ آل راؤنڈر ہے تو اس کا پہلا کام بالنگ ہے, پھر وہ بیٹنگ کر دے بالکل ٹھیک ہے, پھر وہ بیٹسمین کے طور پر بالنگ کر دے بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرائمری جاب پوری کرنی پڑے گی. اسی طرح بالنگ کی اگر آپ بات کریں, شاہین ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, اس میں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, اس کی آن اینڈ آف پرفارمنسز یا اس کے ہمیشہ سے پچھلے 5 سال کے سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں. ان دس فارمیٹ وہ آخری 2 اوور میں اچھی بالنگ نہیں کر پا رہے, نیا بال سے پھر بھی وہ اچھی بال کر رہے ہیں, آخری 2 اوور اچھے نہیں کر پا رہے. ہی ہیز ٹو امپروو. تو پلیئرز تو یہی ہے نا جو ہمارے پاس موجود ہیں. اگر یہ ایوالو نہیں ہو رہے, برنگ نیو پلیئرز. دے آر لاٹ ان دیٹ ڈومیسٹک کرکٹ. میں ڈومیسٹک کھیل رہا ہوں, سوری میں نے دیکھی ہے, میں نے سارے لوگوں کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. دے آر لاٹ آف گڈ کرکٹرز ویٹنگ فار دا اپرچونٹی. لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ کیا ہم ان کو لا کے ایک لانگر رن دیں گے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ان کو 1-2 میچز کے بعد, جیسے جنریشنل ٹیلنٹ کی شعیب بھائی بات کرتے ہیں, حسن نواز کو لے کے آئے, 2 یا 3 میچ یا 4 میچ وہ فیل ہو گیا, ہم نے باہر نکال دیا. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لیے ریڈی ہیں کہ ہم ان کی ریپلیسمنٹ پہ جو پلیئر لے کے آئے ہم ان کو فل گو دیں. یہ جو حفیظ کی باتیں ہیں یہ بہت لاجیکل ہے, بٹ میرے کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ میگا ایونٹ میں جاتے ہیں نا, آپ ویل پریپیئرڈ جاتے ہیں, ان کو چانس دیتے ہیں, جب نہیں آتا تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے ہو گیا, آپ کو ذمہ داری دی تھی, اب آپ پھر آگے جو دوسرے نیا ٹیلنٹ ہے, نیا پوٹینشیل ہے, آپ اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ آگے جایا جائے. پلیز چینل بھی سبسکرائب کیا کرو, آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کے آتا ہوں, اور لائیو اسٹریم بھی جوائن کرو. آپ سبسکرائب کرو گے تو چینل بوسٹ کرے گا, کائنڈلی سبسکرائب کرو. حسن نواز کو آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. پیچھے جو کنیکٹیوٹی چل رہی تھی نا کوچز کی, اسپورٹ سٹاف کی, سلیکشن کمیٹی کی, وہ ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی مینجمنٹ یا کوچنگ سٹاف آپ رکھتے ہیں, وہ آگے ساری رپورٹس آگے جا کے دیتے ہیں, ہر پلیئرز پروفائل آگے جاتی ہے, اور وہ آگے جا کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ پچھلی لرننگ کیا سی, اس کو ساتھ میں اٹیچ کرتے ہیں, اور پھر اس کے آگے جا کے وہ فیصلے کرتے ہیں. بٹ جو حافظ جو باتیں کر رہے ہیں بالکل پاورفل باتیں ہیں, یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور اسی طرح ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شعیب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہے تو بیٹر کی بات, لیکن میں کانسیپٹ یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ایک ٹیم ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہے, ہار رہی ہے, لیکن ایک لڑکا ہے جو لگا ہوا ہے اکیلے, چاہے ڈریسنگ روم کا ایٹماسفیئر کچھ بھی ہو, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, بٹ آف کورس جب ہار ہوتی ہے تو پیپل آر ڈاؤن اینڈ آؤٹ, بٹ وہ لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی نکل پڑتا ہے اینڈ ہی پرفارمس. اور یہ نہیں ہے کہ یہاں ہی صرف کر رہا ہے, وہ ڈومیسٹک سے کرتا آ رہا ہے, اور آج بھی فرحان نے جو ہے وہ اسکور کر کے دکھایا. ہاں بالکل, اور اس نے کی ہیں 3 سینچریز کی تھی اس سے پہلے, یاد ہے 2-3 مہینے پہلے. تو وہ تو اپرچونٹی ہے, اپرچونٹی لے رہا ہے یار, پتہ نہیں مجھے شاید موقع ملے نہ ملے, لیکن جب اس نے موقع ملا ہے اس ورلڈ کپ میں, اور سارے پلیئرز کو پیچھے چھوڑ گیا. آج وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ گیا, ورلڈ کپ کا ہائی اسکور کر گیا, اور اتنی امپیکٹفل اننگز کھیل گیا ہے. بس مجھے یہ تھا کہ یار کاش اس کے جو تیز 20 رنز تھے آخری وہ کر جاتا تو ہمیں پورا ہی نکال جاتا. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹائم واٹ ہی از ڈن. اور ساری ٹوٹل جو میں دیکھا اس کی صرف انٹینٹ ہے, جان ہے, اور مائنڈ کلیئر ہے. میں کہا تھا آخری 20 کی ڈیپینڈنسی بھی اسی سے ہے, کیونکہ اسی سے ہی ہے, وہی تھا. اور ایک آپ تڑکا لگایا فخر زمان کا, اسی سے آپ کی ٹون سے کلی ساری, ادروائز باقی تو سٹیٹس آپ کے سیم ہیں. ٹھیک ہے, سٹیٹ آپ کے سیم ہیں, صرف آپ نے اوپنر 2 ٹھیک کیے ہیں. پچھلے 5 سال سے آپ نے فخر زمان کو کیوں بار بٹھایا؟ سمپل آنسر یار, آسکنگ یو, کیوں بار بٹھایا اس کو؟ لیکن میرے خیال سے اس میں آپ کو آنسر مل گیا شعیب بھائی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے اس ورلڈ کپ میں 200 کیے, اس سے پہلے جس کا کم بیک ہوا 300-400 کیے, ریکارڈ بنایا. اٹس مینس کہ یہ صرف یہ نہیں کہ T20 میں اصل میں کہہ لے اس کے بعد یہ اس کو کھلایا انٹرنیشنل, نہیں, اس کے پیچھے اس کا پورا ڈومیسٹک ہے, اور اس کو پتا ہے کہ کس طرح سکور کرنا ہے, جب آپ کو اپرچونٹی ملے لمبا سکور کس طرح کرنا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہنگر, ریلیکس نہیں, میں نے 50 کی ڈن, خوش ہو گیا. اس ورلڈ کپ میں بیک ٹو بیک 200 کرنا کوئی مذاق نہیں ہے, اس کو پتا ہے, آئیڈیا ہے کہ رنز کس طرح کرنے ہیں, آپ کی بھوک ہے, اس کو موقع ملے, اس نے اپرچونٹی کو دونوں ہاتھ سے گریب کی ہے. تو آئی تھنک آپ کا اگین جب تک آپ کا پیچھے سے بیک اسٹرانگ نہ ہو, آپ کے فرسٹ کلاس ایکسپیرینس نہ ہو, آپ کے بیچ اوپر لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی چیز یہ میں پرفارم کر کے آپ نے جس اور یہ بھی مینجمنٹ کو آپ کو ٹوٹل یہ ملا کے مینجمنٹ کو تعریف کرنی پڑے گی کہ فرحان کو لائے تو ہے نا,
ये तो मैनेजमेंट का फैसला ठीक है ना, मैनेजमेंट ही लाई है फरहान को। सर वो धक्का दे के आया दरवाजा, मतलब वो अच्छा। काफी परफॉर्म कर रहे वो थे इतनी परफॉर्मेंस दे दी है वो कि डोमेस्टिक आप में परफॉर्म से अब मजबूरी बन PSL में गया। इनफैक्ट वो आप सेलेक्ट नहीं हुए थे। इमेजिन करेंगे 300 करके वो पीएसएल में किसी ने नहीं उठाया था उसको, फिर बाद में सप्लीमेंट्री में पिक हुआ है वो, और उसके बाद आप देखें कि उसने हुज शूज इज ही कमिंग इन, बाबर एंड रिजवान, They उस were the स्लॉट से ones- हटा के आपने उसको वो जगह दी है, तो वो एक और प्रेशर होता है आप पे एज एन इंडिविजुअल। So did he create an impact or not? जी Did he create an impact or not? आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल है कि और बोर्ड में इस इम्पैक्ट format चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। जब आपको इम्पैक्ट चाहिए होगा, अगर आपको तरक्की से प्यार है ना, फिर आपको इम्पैक्टफुल लोग लाएंगे। मुझे ये और- बताएं कि शाहीन क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा है? सिर्फ ये जो हम ओवरऑल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ तरक्की की बात हो रही है ना, तो जो क्रूशल मोमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रूशल मोमेंट्स, द बिग गेम्स लाइक इंडिया, बिकॉज यू नो व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिज करियर, तब का शाहीन और अब, इज इट इंजरीज, इज इट व्हाट इज इट, fitness? I mean, you being a fast bowler, when you look at his career, there has been a dip, especially death overs में जो एक बहुत glaring problem सामने आ रहा है, उसका क्या है? वैसे पूछ रही हूँ, as a fast bowler, how do you? जवाब यही देगा, वो क्लिफी जो है ना, जो इनका फिजियो है, उसको निकाल देना चाहिए। बहरहाल आप अपना जवाब दें। नहीं, लेकिन ये आपको बताना भी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल नखारा बंद है। ये जो इंजरीज आ रही हैं, ये प्लेयर्स फिट नहीं हो रहे हैं, ये जो इश्यूज चल रहे हैं इंजरीज, मेडिकल इश्यूज, या आपका ये डिपार्टमेंट भी हमने कभी टच किया ही नहीं है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड है, जो अंदर बैठा हुआ है, आप उसको देखें कौन है वो, कहाँ से उसकी क्वालिफिकेशन है? खाली तेल पानी लगा के तो इंजन लगा करी जा रहे हैं, ना उसको सॉफ्ट टिश्यूज का पता है, ना उसको ये पता है कि भाई किसी को किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट देनी है। आपका मैसूर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। आपका ये जो फिजियो है वो भी पिछले 8-10 सालों से है, कितनी इंजरीज हुई हैं? आप कैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं लुक आफ्टर कर रहे हैं? और आप कहना एचपीसी में भी मेरा ख्याल है कोई इस तरह का ये भी हुआ है, अभी हुआ, अभी रखा है, ये अभी मेडिकल रिफॉर्म किया गया उसे भी कोई नहीं, लेकिन वो 2 साल लेट हो गए। 2 साल पहले हमने कोशिश की थी जब आया था कि यार मेडिकल रिफॉर्म की जरूरत है, मेडिकल हेड लेके आए, वो आज 2 साल के बाद आए। इंग्लैंड का जो ये वाला डिपार्टमेंट है, आप पूछें जाके, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शोएब अख्तर कहता है कॉम्पिटेंट लोग, ये तो सिफारशी लोग ले रहे हैं। ये 2 बंदे जो है ये भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आप और मैं बैठे हुए थे, हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमने मेरे ख्याल में पूरे एक इनिंग बैठ के सोचा कौन आ सकता है, लेकिन नाम नहीं ढूंढ पाए हम लोग। ये आदमी है। अपना अब जवाब दो आप। चले सवाल, अच्छा जी, ब्रेक के बाद। शाहीन के ऊपर सवाल तीन था। चार दो या तीन चीजें हैं शाइन की। एक, दैट ही लुक्स फटीग, ही इज फटीग्ड। दूसरा, इज कमिंग आउट ऑफ द इंजरी और उतना ताकत में नहीं है। टू सेकंड, द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, he still he didn't learn the art of bowling in the death over. ये आर्ट होता है, आपको रीड करना पड़ता है बैट्समैन को। सो अनफॉर्चुनेटली, अब जैसे अब ओवर द विकेट, राउंड विकेट ना कर, इधर आ जा, क्योंकि तो से बॉल नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। वो थोड़ा सा जो आर्ट है वो गॉड गिफ्टेड भी होता है और दूसरा एक्वायर भी किया जाता है। प्लस ही नीड्स टू टेक अ रेस्ट इन बिटवीन नाउ. The series now. All of a sudden, that in 10 days' time, he's going to go to Bangladesh now. And when he's come back, he's going to play all the PSL. लॉर्ड लंदर का भी पूरा मैनेजमेंट इस सर पे बैठ जाएगा. दूसरी जी नहीं, मैं आप बात कंप्लीट करें। नहीं, मैंने कहा कितना बड़ा डिलेमा है कि आपने एक चीज पॉइंट आउट की और की, पाकिस्तान हैज द सर्विसेज ऑफ शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बट वी स्टिल, यार हमारी सर्विसेज चाहिए नहीं ना यार, अनफॉर्चुनेटली, और स्पेशली मेरे जैसे बंदे की सर्विसेज तो बिल्कुल नहीं चाहिए. डायलेमा ये है भाईजान, क्योंकि बंदा स्ट्रांग कैरेक्टर का नहीं चाहिए. डायलेमा ये है. मसला ये नहीं कि हमें पता नहीं है बॉलिंग का. अगर एक बॉल पे बैठ के टीवी पे मैं सफियान को बता सकता हूँ ये होने वाला, ये होने वाला, पूरा मैच नहीं देखा तुम्हें, अगर ये बता सकता हूँ तो मैं ये नहीं बता सकता शाइन कैसे फिट होगा. एग्जैक्टली माय पॉइंट. उसको रीबिल्ड करूंगा, उससे पहले रीबिल्ड करूंगा, उसके स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करूंगा. So are you saying that you think that he wasn't fully fit before coming into this World Cup? No, he's laboring यार. तो फिर ये सवाल के कौन जवाब ये- देगा कि why isn't ओ भाईजान,
پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو میڈیکل پینل کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ جو جو میں بات میڈیکل کر رہا ہوں۔ پینل کا جو کہہ رہے ہیں نا، سلیکشن کمیٹی سوری پہلے۔ سلیکشن کمیٹی اتنی دیر تک کسی کو سلیکٹ نہیں کر کرتی سکتی جب تک medical۔ آپ کا SNC اپروو نہیں کرنے والا کوئی نہیں۔ اسپورٹس میڈیسن کا کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی بندہ آتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ایک بندہ آیا تھا، سال 1.5 سال اس نے کام کیا اور پھر واپس چلا گیا۔ I'm sure he will do well. ایک آیا تھا بندہ، وہ بھی آسٹریلیا سے آیا تھا۔ فنی واقعہ یاد آیا مجھے۔ نہیں آپ نہیں لوگوں نے نہیں اچھا نہیں، میں آپ کے پاس بھی Break آؤں لے گا رہے۔ پاکستان کی اوور آل بولنگ ورلڈ کپ میں کیسی رہی، کیا